نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والخلف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما دوشی پڑھنے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں شب جمعہ ایک ایسی عظیم حالت میں عطا فرمائی کہ ہم مجمع کی شکل میں اللہ کے ذکر کے لیے جڑ کے بیٹھے ہیں اور سوائے اس کی یاد کے اور کوئی بھی ہمارے ذہن میں فکر نہیں بیٹھنے کا صرف مطلب کوئی باز کوئی تقریر کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہم اس کی دہی توفیق سے کچھ دیر بیٹھ کر سکیں اس سے بڑا مقصد زندگی کا انسان کا کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ذکر کی جو اہمیت ہے ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن میں ارشاد فرمائی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑا ہے اللہ کی ہر عبادت جو ہے وہ ذکر پر ہی مبنی ہے ذکر نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی ذکر ہی سے ساری عبادت بنتی ہے اور ذکر کے لیے ہی ساری عبادت اللہ نے مقرر ہوئی ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور تو یہ تو بڑی بات ہے ذکر کرنے والے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس زمین کی خطے سے بھی محبت کرتا ہے جہاں بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے اس خطوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چمکا دیتا ہے نور کی طرح اور فرشتے جو ہیں آسمان پہ اس حصے کو ایسا چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں ایسی ایسی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں یہ کیوں ہے کتنی اچھی اچھی عبادت ہمیں نصیب فرمائی ہیں یہ کیوں ہے صرف ایک ہی غرض سے ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں ہم سمجھ جائیں کہ اس دنیا کے اندر ہم نے نہیں رہنا بہت عارضی دنیا ہے بہت مختصر دنیا ہے کب جانا ہے صحیح الحساب بہت جلدی اللہ تعالیٰ بنا لیتے ہیں انسان کوئی اس کی اللہ نے قید نہیں رکھی عمر کی بڑھاپے کی جوانی کی بیماری کی امارت کی غربت کی کچھ حد ہی نہیں ہے اس کی بس جانتے بھی کون ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کس بندے کو بلا لے اور یہی ایک سب سے بڑی غفلت ہے ہماری کہ ہمارا ایک اسٹیمیٹڈ لائف اسٹیمیٹڈ پروگرام ہے ہمارا اتنے سال ہوں گے تو یہ کریں گے اتنے سال کے ہو جائیں گے تو یہ کریں گے اتنے سال کا تو یہ ہو جائیں گے پھر ریٹائرمنٹ ہو جائے گی یہ سب سے بڑے بیوقوفی ایسے پروگرام بنانا پروگرام وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے پروگرام وہی ہے کیا کہ صبح ہو تو اللہ کا شکر کرو حدیث میں ہے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ایک چیز کی طرف نگاہ کرو
کہ دل میں تمہارے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، مطمئن ہے ہمارے۔ نمبر 2 دیکھو کہ جسم صحیح ہے الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک صحیح ہوتا ہے الحمدللہ۔ نمبر 3 یہ دیکھے آدمی کہ الحمدللہ اٹھوں گا، کھانے پینے کے چائے کا انتظام ہے، کوئی برڈ ہے پڑی، کوئی بیڈ توس ہے میرے لیے، میں کھاؤ اٹھ کے بیٹھ کے کھا لوں، ماشاء اللہ موجود ہے۔ تو اللہ نے فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں موجود ہیں پوری دنیا تیرے پاس موجود ہے، پھر فکر کس چیز کی؟ الحمدللہ۔ کیوں کہ جس اللہ نے یہ دے دی، تو سویا پڑا تھا، تجھے کیا پتا تھا؟ تیرے اللہ نے سونے سے پہلے تجھے یہ چیزیں تیرے انتظام کر دیا تھا کہ تم اٹھے گا تو تجھے مل جائے گا، تو کیا وہ رب تجھے کل بھی نہیں دے گا؟ اتنا بھی تجھے بھروسہ نہیں ہے اپنے رب پر، جو آج تجھے دے رہا ہے تو کل بھی تجھے دے دے گا۔ اتنی فکر کی کیا بات ہے، رنجی کی کیا بات ہے، مصیبت کی کیا بات ہے؟ سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی آدمی کو یہ ہوتی ہے کہ کل کیا ہوگا، اب کیا ہم کریں گے، کیسی زندگی گزرے گی ہماری؟ لیکن اللہ پاک نے ہر لمحہ انسان کو جو دیتا ہے وہ آخرت کی نسبت سے دیتا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہر چیز کی نسبت جو ہے، دماغ ہو، صحت ہو، رزق ہو، اس کی نسبت صرف ایک ہی چیز سے، یہ سب کچھ جو دیا جا رہا ہے تیری آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ بس تو نے ایک کام کرنا ہے کہ بہت جلدی میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا اور تو میرے پاس آ جانا۔ بس پوچھ سوال بھی میں تجھ سے کچھ نہیں کروں گا، کتنے مکان چھوڑ کے آیا، کتنی بلڈنگیں چھوڑ کے آیا، کتنی اولادیں چھوڑ کے آیا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ بس صرف سوال تجھ سے ایک ہی ہوگا کہ میرے لیے کیا لے کر آیا؟ سبحان اللہ، بتا تیرے پاس کیا ہے، کیا حساب؟ اپنا حساب دیکھو۔ تو میرے بھائیوں، آدمی کو چاہیے کہ روزانہ اس کا پورا حساب کر لیا کرے اپنا کہ میں نے اللہ کے لیے کیا کیا آج کے دن میں، ہم نے کیا اس زندگی کے لیے کیا اور کیا آخرت کے لیے کیا۔ سب سے بڑے دن کا جو تحفہ ہے بتاؤں گا، سب سے بڑا تحفہ شروع اب آخر کا بھی، وہ ہے استغفار اور توبہ۔ اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ہتھیار دیا ہے استغفار اور توبہ کا، کہ بس جس نے اس کو پکڑ لیا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب ہے۔ توبہ کی جس نے عادت کر لی، ہر چیز اللہ کی یاد بھی کرتی ہے کہ تو اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ کیوں کہ گناہ تو ہیں ہمارے پاس، نافرمانی موجود ہے، نفس اور شیطان موجود ہے، لڑنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے توڑ دیا ہے نا، وہ دیا ہے توبہ۔ جو بندہ توبہ پر قائم ہو گیا الحمدللہ، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ بھی بہت پسند پڑتا ہے توبہ کرنے والوں کو، بہت محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ باز ہی نہیں آتا تھا گناہوں سے، وہ نہیں کر لیتا تھا، 20 سال تک یہی کام کرتا تھا، کر لے پھر کوئی پھر گناہ وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ تو زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی ہے، پیغام دیا، اس شخص کو بولو کہ اللہ تعالیٰ اب اس سے بہت خفا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے پیغام دے دیا اس کو۔ اب بتائیں اللہ کا یہ پیغام مل جائے کسی کو، اس کا حال کیا ہوگا پھر؟ حالانکہ موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس، قرآن میں بھی ہے، تورات میں، انجیل میں ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کا پیغام آ جائے کسی آدمی کے ہاتھ، مجھے بتائیں کیا حال ہوگا پھر، کیا کیفیت انسان کی؟ وہ تو پھر کپڑے پھاڑ دیے، اس نے نکل گیا جنگ میں، تو بھاگتا نکل گیا چیختا ہوا پہاڑوں کی طرف، دھاڑ دھاڑ کر روتا شروع کر دیا۔ پھر اس کے منہ سے جو ایک لفظ نکلا، اس نے کام بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا میرا یہ گناہ جو میں نے 20 سال تک کیے اتنے سارے، تیری رحمت سے اور مغفرت سے بھی بڑا ہے؟ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بہت پسند آ گئی سبحان اللہ۔ فوراً مسلم کو اس آدمی کو کہا کہ چاہے تیرے سارے معاف کر دیے، کیونکہ یہ ہمیں سمجھ چکا ہے، سبحان اللہ،
تو بندے کا رب سے تعلق دیکھیں کتنا زبردست ہے. لیکن سب سے بڑی کوتاہی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے توبہ نہیں اللہ تعالیٰ سے. کیسے کیسے موقع اللہ دیتا ہے. اب یہ دیکھیں شب جمعہ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. کتنی بڑی کتنا بڑا یہ دن ہے جو اللہ پاک ہمیں عنایت فرما رہے ہر ہفتے دے دیتا ہے. اس کی فضائل میں ہے کہ ہر گھنٹے میں اللہ سبحانہ 6 لاکھ لوگوں کو دوزخ سے نکالتا ہے. 6 لاکھ. دیکھیے ہمیں نفس کہتا ہے تو گناہ گار ہے ہی نہیں, تو گناہ کرتا ہی نہیں. اچھی چیزیں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو. 6 لاکھ ہر گھنٹے کے بعد دوزخ سے لوگ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. 24 گھنٹے میں آپ سوچیں کہ کتنے اللہ کے کرم ہوتے ہوں ایسے جمعے کے اندر. اور ایسا لگتا ہے اس کی بہن رحمت جو ہے بہانے ڈھونڈ رہی ہے بخشش کی. غسل کر لیا جمعے کے دن, صاف ستھرا ہو گیا الحمدللہ. بڑا افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ دیکھتا ہوں لوگوں کے ناخن اتنے بھرے ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی تمام نہیں کہ ہفتے کے ایک دن ہم اپنے آپ کو صفائی کریں. اگر جمعے میں کسی نے اہتمام کر لیا بھی غسل کا, فرمایا کہ سفید کپڑے پہن لیے, کیونکہ یہ نبی ہمیں سنت کے لباس سے سفید جو بھی جائے پہن لیں آپ, کہ جو نبی اور سنت کے قریب ہوگا اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے. سنت کے لباس پہن لیے, خوشبو لگا لی, سرما لگایا, صرف اس لیے کہ جمعے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. الحمدللہ کپڑے پہنے, امامہ پہنا, امام میں ذکر ہے. خاص یہ بھی ذکر ہے کہ جو امامہ پہن کے نماز پہ آتے ہیں دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے, امام والوں کے لیے. یہ نبی خان کے لباس ہے. نہیں شرم آتی ہے, مرنا نہیں, موت نہیں آنی. جی ہے وہ تو آئے گی جب آئے گی. ابھی میں نکل رہا تھا, بس بھاری آنے والا تھا, فون آ گیا مجھے. میں کہتا بڑا ایمرجنسی کا فون لگتا ہے. میں اس وقت اٹھانے کا چانس بھی نہیں تھا فون کو, تو ہر وقت بجتے رہتے ہیں فون. میں کہا اب اٹھا لیجیے نا, تب تو نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, لیکن دل نے کہا نہیں اٹھا لو. تو جب دل نے یہ بات کہی تو مجھے سمجھ آئے کہ ضرور کوئی امپورٹنٹ ٹیلی فون ہو سکتا ہے. اتنا جو اس وقت ہے میں رسک لیا, میں نے اس ٹیلی فون کو اٹھا لیا. اٹھایا تو بس سمجھنے کے دماغ گم گیا میرا ایک دم. ادھر سے خبر دینے والے نے خبر دی کہ مینچسٹر جو ہمارے ساتھی ہیں, بڑی زبردست فیملی ہے ہماری, جو خانقاہ کے خاص خادم ہیں, حاجی رفیق صاحب مرحوم, بڑے پرانے ہمارے خانقاہ کے ماشاء اللہ خادم تھے, خدمت گزار تھے. زندگی انہوں نے گزاری, اس کی فیملی نواسا ان کو. تو کہتے جی 21 سال عمر اس کی جوان, اس کی ماں اٹھانے گئی تو اٹھ ہی نہیں سکا. اللہ کو پیارا ہو گیا, کوئی بیماری نہیں, کچھ بھی نہیں. بتائیں ماں باپ کو کیا روز نہیں, بس میں کا قانون ہے. یہ بھی میں نکلا ہوتا, اس میں سویا پڑا ہوا 21 سال کا بچہ ہے. وہ سوچ سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہوگا, بلڈ پریشر ہے, یہ کوئی شوگر ہے, یہ اس کو ڈائبٹیز ہے. نہیں, اللہ کے پاس پہنچی. اب یہ جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں دکھاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو جب غفلت میں ڈوب جاتا ہے, انسان بالکل ہی دنیا کے اندر ڈوب جاتا ہے, اتنا احساس نہیں ہوتا کہ یار میں جو نمازیں پڑھی ان کی اللہ سے معافی مانگوں, جو میں نے چھوڑ دی ہیں, جو روزے میں نے چھوڑ دی ہیں اللہ سے معافی مانگوں, اس کو قضا کر لوں. جو گناہ مجھ سے کل ہو گیا میں اس کے لیے معافی مانگوں, یہ کوتاہی مجھ سے ہو گئی. ہاں اگر توبہ طائب کے ساتھ ایسی موت آ جائے الحمدللہ, تو طریقہ لگانے ہوتا ہے. مرنے سے پہلے توبہ کر لو. انسان بسترے پہ جاتا ہے
پیچھے 1 گھنٹے کے لیے سونے جا رہا ہے، 10 منٹ کے لیے سونے جا رہا ہے، توبہ کر کے سو جائے، اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے اب تک گناہ کیے ہیں مجھ سے معاف کر دے. بہت میں نے مانتا ہوں، بہت مجھ سے گناہ ہوئے ہیں. جس تو ایک پکی عادت ہے، یعنی ہر دعا بتائیے اللہ بسمی کا مدعو آیا، ماننے میں جا رہا ہوں، بس گناہ میرے تو معاف فرما دینا. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی، تم نے معافی مانگ لی، جا میں نے تجھے معاف کر دی، میں تجھے معاف کر دی. لیکن نفس و شیطان اس وقت ہاتھ میں ٹیلی فون ہی رکھتا ہے، اس میں پروگرام ہی دیکھتا رہتا ہے آدمی، اس میں کوئی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا ہوا، ہاتھ سے ٹیلی فون چھوٹ جائے بس ہاتھ میں رہتا ہے، وہ یوں ہی گرتا ہی ہے سوتے سوتے ہاتھ سے، رکھنے کی نوبت بھی نہیں آتی ٹیلی فون. اب کیا ہے بھائی، کدھر یہ زندگی، اس بچے کی آپ زندگی دیکھیں، نام شعیب تھا، اس کا کیا تھا، وہ یقین کر سکتا تھا، تو پلانے بنا رہے ہوں گے، یہ کرے گا، فلاں جگہ جائے گا، فلاں کالج میں پڑھے گا، ٹھیک ہے بنانی چاہیے، لیکن اس عارضی پروگرام ہے، اب یہ ہوگا تو اب فلاں ہوگا، یہ عارضی ہے. جو اللہ نے ایک پروگرام دیا وہ سوچو کہ اب موت آئے گی تو میں جا رہا ہوں سونے، موت آنے والی، اب میں کیا کروں، مر گیا، اس کی نہیں معافی مانگنی چاہیے. تو اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ بڑے رحیم ہے، تو دیتے ہیں. جو مانگ گیا 6 لاکھ ہر گھنٹے صاحب معافی کے دے رہا ہے، اس سے بڑے اور کیا صحیح لوگ مجھے بتایا. غسل آپ کریں، صاف کپڑے پہننے ہیں، خود ہی صاف ستھرے ہو رہے ہیں، ثواب ابن عمر فرماتے ہیں اس کا ثواب یہ ہے کہ اب جب تم یہ فیل کر لیا، جا اب تو نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر، نئی زندگی، اب تو بالکل فارغ ہوگا، ایک گناہ تیرے جسم پہ نہیں بچا. اللہ کی رحمت انسان کو بخشش ملے گی. جھوٹ اللہ پاک نے دی، کتنی بڑی نعمت دی اللہ تعالیٰ. نماز پڑھ لی، پھر جمعے کا ہم نے نماز پڑھ لی، اور جمعے کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، آواز ماری اللہ نے، آ جاؤ چھوڑو کاروبار سب کچھ، بھاگتے آؤ جمعے کی طرف. کیوں؟ کوئی ٹیکس نہیں، تمہیں نہیں پتا تمہاری بخشی کا سامان کیا ہے میں نے، دیکھو تیری موت بہت قریب ہے. پکا یقین کرو، اٹھتے وقت ہر وقت موت کو سمجھو کہ ساتھ چپکی ہوئی ہمارے، ہلنے نہ اس موت کو. موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت کی تیاری کرتے ہیں. ڈرنے کیا بات ہے، موت سے ڈر کے بھاگ جائیں گے آپ، ڈرتے ہو چور ہے، ڈرتا ہے چور ہے نہ پکڑا میں نہ جاؤں، چور ڈرتا ہے نا، تو کیا ہم چور ہیں؟ نمازوں کا حساب پورا رکھیں اپنے، جو گناہ ہو جائیں اس کا حساب پورا رکھیں. کس چیز سے؟ استغفار سے، بیلنس پورا رکھیں، نمازوں کا حساب پورا رکھیں، اللہ کے جو احکامات ہیں اس کا حساب پورا رکھیں. گناہ ہو جائے گا، لڑکی کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، فلاں کر دیا، ساتھ میں استغفار، قصہ ختم. پھر ہو گیا، پھر استغفار. حدیث ہے کہ جو اصرار کرنے والے ہیں گناہوں کا، یعنی بار بار گناہ کرنے والے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، گناہ کرنے والے نہیں ہیں. بتائیں اس سے اللہ چھوٹ کیا دے گا؟ پھر بھی جہنم بھری جا رہی ہے. اب تم تسلیم ہی نہیں کرتے ہم گناہ گار ہیں. ہمارے کو دیکھ لیتے نہیں بھی غلطی ہو گئی، نمازیں چھوڑ دی ہیں، فلاں کر دیا ہے، سستی ہو گئی، فلاں ہو گئی ہے، بیلنس شیٹ بنا کے رکھیں. کیونکہ میں نے بتایا جس طرح ابھی اس لڑکے کی موت ہوئی ہے، بیلنس شیٹ بنا کے رکھیں یار، بالکل معافی والی. یہ غلطی ہوئی ہے جناب، پتہ ہے، معاف، اللہ تعالیٰ معاف کر تو بڑا کرم کرے. یہ آپ کو اللہ کا معاملہ، خود ہی بولے جا رہے ہیں، خود ہی کیے جا رہے ہیں. کوئی خاص جگہ بیٹھنا بھی نہیں ہے، کوئی مصلی بھی چاہیے، کوئی وضو بھی چاہیے، نہیں، کام چل رہا ہے الحمدللہ ساتھ کے ساتھ، بیلنس شیٹ بنتی جا رہی ہے. کوئی پرواہ نہیں، پھر گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. موت سے کیا ہوا، جمع آ گیا، دیکھیں کتنی بڑی تیاری اللہ پاک دے جانے. کمائی کریں اس میں 70 گنا بعض اس میں آئے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے ہر چیز کا، الحمدللہ. جو عمل اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ تو بہت بڑی چیز ہے. اٹھیں، غسل کریں، اس میں گناہ معاف، کپڑے پہنیں، اس میں گناہ معاف،
نہیں زندگی مطابق چلے اس میں گناہ معاف. ایسے ایسے موقع دیے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں جمعہ پڑھنے میں کتنے موقع اللہ پاک نے دے دیے, کتنا موقع. جمعے کے لیے بلا رہا ہے, ہمیں آنی ہے ظہر پہ, لیکن اس طرح نہیں اب تم نہا کے آ جاؤ. سبحان اللہ, سنو نہا کے آ جاؤ, میں نبی کی لباس میں پہن کے آ جاؤ. چند گھنٹے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم اس طرح پھرو ذرا مسجد میں, بعد میں جایا کرتے رہو باہر. ہفتے میں ایک دفعہ مجھے دکھا دو جلوہ میرے نبی کا, اس کے ساتھ بن کے آئے گے اٹھن کے. ماشاء کریں گے بھائی. جسے امام پہننا ابھی دے دیتا ہوں, امام پہن. کوئی یہ بہانہ نفس کیا ہے ایسا, آپ سوچیں. تو پھر جو ہے جمعہ پڑھنا وہی ہے, ابھی زور ہی تھا نا جس طرح زور پہ آتے ہیں, لیکن رنگ بدلا ہوتا ہے. اب کیا ہے, روز جمعہ پڑھ کے جاتے, نماز پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اب جمعہ پڑھ کے جا رہے ہیں. اللہ نے بلایا تھا, اس کے محبوب کی شکل میں آپ آئے ہیں, بیٹھے ہیں, ایک حج کا ثواب. جمعہ ہے یہ آتی ہے اس کی, کتنا ثواب؟ ایک حج کا. حج کیا بھی نہیں, حج کا ثواب. حج کرنے سے زیادہ ثواب ہے, کیوں حج کریں شاید قبول ہو نہ ہو, یا تو ثواب مل ہی گیا. الحمدللہ. نماز پڑھنے جانا ہی ہے, لیکن ایسے کیوں نہیں جائیں گے جمعے کا ثواب پڑے گا, حج کا ثواب. ٹھیک ہے, ابھی اچھا تو بڑی جلدی آئے تھے نا, بس ٹائم گزر گیا نا. وہ لباس نہ اتارنا, بھی چلے دو. ماشاء اللہ. اصل میں پڑھنے آگے فرمایا ایک عمرے کا ثواب. حج کر دیے گا, وہ تو زبردست جمعہ تھا. اب اسی دن آپ نے اصل پڑھ لی, الحمدللہ جماعت کے ساتھ, ایک عمرے کا ثواب. تو مغرب جلدی آتی ہے نا, اگر مغربی ساتھ پڑھ گیا تم الحمدللہ, تو فرمایا جس وقت تم مغرب جو چاہے اپنی حاجت مانگو اس وقت مجھ سے. سات دن کے بعد آتے ہیں. اس بچے کا بھی آیا ہوا نا جمعہ پہ چلا, یا نہیں آیا ہوا بیچارے کا, آیا ہوا نا. اس ماں باپ کی سمجھ ہے نا, کس طرح بچوں کو پالتے ہیں, کیا بچوں کو سکھاتے ہیں, کیا بچوں کو تیاری کراتے ہیں, کہ انہوں نے ان کو دعائیں پڑھ کے ان کو سلاتے ہیں, دعاؤں کی تمیز کراتے ہیں, نہیں سنت پہ چلاتے ہیں. تو بچوں پہ ہے نا بیچارہ, بچے کہیں ہمیں کیا پتہ جی, ہمارے باپ نے ہمیں سکھایا ہی نہیں, تو اس کو اہمیت تو کچھ نہیں تھی چیز کی. بتایا نہیں ماما کیا چیز, خود نہیں بتایا کتنی اہمیت, بتاتا نہیں تھا. ہم تو ہنستے تھے جب تو کو دیکھتے ہیں ایسی چیزیں پہنے, ایسے ہی کرتے ہیں کہ بچے مذاق اڑاتے ہیں. کسی پہنے دیکھتے ہم تو ہنستے تھے اس پہ, دیکھو یہ کیا پہنے جا رہا ہے, فلاں فلاں نام لینا شروع کر دیتے. پرانے لوگ گزرے نا جو, میں لوں گا تو مجھے پکڑ لیں گے, ان کے نام لینا شروع کر دیتے. اے وہ لگ رہا ہے, یہ وہ لگ رہا ہے, یہ وہ لگ رہا ہے. یہ جمعہ ہے جو ہمارا, کتنی بہترین تیاری اللہ سبحانہ وتعالیٰ آ رہا ہے انسان سے. اس جمعے کے بعد مرتبے دیکھے میں نے, جمعے سے فارغ ہوئے موت آ گئی. ماشاءاللہ کیا بچا. اصل میں چیزیں پچھلی زندگی کو نہ دیکھے آدمی کہ یہ گناہ کیا تھا, فلاں کیا تھا, نام جانتے نہیں. نہیں, وہ دیکھو جس وقت جا رہا ہے اس کی حالت کیا ہے. اتنے حج کیے, یہ اتنے عمرے کیے, فلاں کیا, یہ کیا, جب مر رہا ہے تو منافق ہو کے مر رہا ہے. پوری حالت اس کی کیفیت گری ہے. سب پتہ, گناہ کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن جس وقت موت آ رہی ہے اس وقت کنڈیشن اس کی بڑی زبردست ہے. پچھلے سب پتہ, یہ سب ملتی ہے صحبت سے, چیز صحبت سے ملتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بڑی قیمتی چیز. باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شیخ گزرے ہیں نقشبندی سلسلے کے, اتنے بڑے شیخ تھے. بات آپ ان کی روحانیت کا اندازہ لگائیں. الحمدللہ کابل میں پیدا ہوئے, 40 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. اندازہ لگیں, 40 سال کی عمر ہوتی ہے, یا تو سٹارٹ کرتے ہیں 40 سال میں.
40 ایئرز میں انتقال ہو گیا, پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کر کے وہ شخص چلا گیا. ازبق بلّہ رحمۃ اللہ. اتنے زبردست شیخ گزرے اپنے زمانے کے کہ جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا. اتنے زبردست شیخ. بے انتہا فیض, جن کے مریدوں میں امام مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ مجھے بتائیں وہ کیا ہوں گے, پھر کیا شیخ ہوگا, کیا روحانیت ہوگی ان کی, کیا فیض ان پر ہوگا, اور کیا اللہ کا کرم ان پر ہوگا. اس سلسلے کی بنیاد رکھ ہند پاکستان کے اندر نقشبندی سلسلہ بہترین اس زمانے کے لیے, موجودہ زمانے کے لیے ٹاپ کلاس اصلاح کے لیے اصلاحی چیز. یاد رکھیں, میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے, اس تعصب کو بغیر کر رہا ہوں کہ بغیر کسی سلسلے سے جڑے اور کسی شیخ سے جڑے تصور بھی نہ کریں آپ کی اصلاح ہو جائے گی. اور جب تک انسان کی اصلاح نہیں ہوتی, ہزاروں علم رکھ لو, اس کے لیے تو قرآن میں بتا دی. وہ علم کیا ہے؟ جیسے گدے پہ کتابیں آپ نے رکھی. اتنی ضروری انسان کے لیے اصلاح ہے اپنی کہ اس کے بعد اس کا کام بن ہی نہیں سکتا, اور اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک وہ کسی شیخ سے تربیت نہ لے. کسی کامل شیخ سے تربیت جب تک نہیں لے گا اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. بس باقی باللہ ایک قول ہے بڑا زبردست, الحمدللہ پیش کر دوں آپ کو. مزید ہماری ماشاءاللہ کوئی ترقی ہو, اس میں کوئی اتنا بڑا مجاہدہ ہی نہیں ہوتا اس میں. میں نقشبندی سلسلے کی بات کر رہا ہوں. ہاں کہ میں چاروں سلسلے سے تعلق ہے الحمدللہ, قادر سے بھی ہے, چشتیہ سے. خواتین کو تو میں قادر سلسلے میں چلاتا ہوں. خواتین جتنی ہیں وہ یہ ذرا جلالی سلسلہ ہے نا ہمارا نقشبندی, تو ان کو میں قادر سلسلے میں بیعت کرتا ہوں. خواتین جتنی بھی ہیں کوئی اسباق نہیں دیتا میں نہیں, میرے شیخ کا حکم ہے. میں کیا, میری کیا طاقت, میری کیا ضرورت ہے. جس طرح نے فرمایا ویسے میں کرتا ہوں. مردوں کے عام لوگوں کے لیے تو مجھے میرے شیخ نے حکم دیا تھا جس میں چاہے آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں, قادری میں کریں, چشتیہ میں کریں, نقشبندی میں کریں. تو مجھے کوئی لگتا ہی نہیں آدمی ایسا کہ میں چشتیہ کے علاوہ کسی اپنا نقشبندی کے علاوہ کسی اور سلسلے میں چلاؤں. کبھی کبھی ذکر آ دیتا ہوں آپ کو میں مزے لینے کے لیے نا, قادری چشتیہ بھی ٹیسٹ لینے کے لیے. تو اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ مجھے اجازت ہے الحمدللہ, وہی شروع کر سکتا ہوں. ابھی میں جہر ذکر شروع کر دوں تو اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ تو نقشبندی سلسلہ آپ نے ایسا نہیں کیوں کیا. ہمارے نقشبندی سلسلے میں تو جہر ذکر نہیں ہوتا. میں تو چشتیہ ہوں, وہ ٹیسٹ کرا رہا ہوں, میں چشتی سلسلے کا. تو حقیقت اصلاح ہے انسان, سلسلے نہیں ہے. یہ سلسلے نہیں, چشتیہ, قادریہ, یہ سب جتنے بھی یہ سلسلے آئے ہیں ان کا مطلب تو صرف ایک ہی ہے کہ بندے کو یعنی خلق کو اللہ سے ملا, خالق سے ملا دے. اس سلسلے مختلف آئے کس لیے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ زمانہ مختلف ہوتا ہے. جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا ہے پھر سے سب پیریڈ چینج ہوتا رہتا ہے, لوگوں کے مزاج ڈفرینٹ ہوتے ہیں, گناہ مختلف ہوتے ہیں, تربیت مختلف ہوتی ہے, حالات مختلف ہوتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے یہ تو نہیں تھا جو آج ہے, ٹیلی فون تو نہیں تھا, اتنی بے حیائی تو نہیں تھی, اتنا سارا کچھ معاملہ تو نہیں تھا. تو اس زمانے کے حساب سے اس زمانے کی تربیت تھی. لیکن آج جو زمانہ ہے اس میں خاص طور پہ ہمارے ینگس جو ہیں ان کو کنورٹ کرنے کے لیے کوئی سلسلہ کام ہی نہیں کرتا. چشتیہ کرتا ہے نہ قادریہ کرتا ہے, ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. تو اللہ تو بہتر جانتے ہیں, حاکم ہے, حکمت والا ہے. تو اس لیے آخری سلسلہ جو بھیجا ہے وہ کون سا؟ نقشبندی بھیجی. وہ اتنا کارآمد ہے
کیونکہ پتہ ہے مصروف تر مصروف ہماری زندگی ہے اس وقت، مصروف ہے زندگی، اب یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، گاڑی جا رہی ہے، سپیڈیں اتنی ہو گئی، 100 150 سپیڈ سے ہم چلتے ہیں موٹر وے پہ اوپر، اتنی فاسٹ ہے، ہر چیز تیز ہو گیا. تو اب انسان کے پاس اتنا زمانہ نہیں بیٹھ کے اتنی تسبیحات کرے، چلے کرے، اتنا وہ کچھ کرے، نہیں، اس کو اتنا شارٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے اندر نقشبندی میں کہ کوئی ہے ہی نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسن باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کچھ، ہمارا تو سب ایک کام توبہ، ظاہر توبہ کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، توبہ، پھر کثرت ذکر، پھر رابطہ شیخ. میں گاڑی جب چلے گی انجن ہوگا تو بغیر انجن کے کوئی گاڑی چلتی ہے تو ٹھیک ڈرائیور. اور تینوں میں کون سی چیزیں ہیں میں نقشبندی سلسلے میں یہ بھی سن لیں، جس سے انسان کامیاب ہوتا ہے. ذکر سے نہیں، توبہ سے جی نہیں. کس چیز سے کام ہوتا ہے؟ رابطہ شیخ سے کام ہوتا ہے. رابطہ کہتے ہیں کنیکشن ود شیخ. چلو بات ہے تھوڑی سلسلے کی بات کر دیتا ہوں، سبق آپ کے سبق دہرا دیتا ہوں تھوڑے سے. یہ مشائخ کی بات ہے، جس کا جس قدر رابطہ شیخ ہوگا اسی قدر وہ بلند ہوگا انسان. کیوں؟ یہ سلسلہ جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے، باقی تینوں سلاسل جو ملتے ہیں حضرت علی سے جا کے ملتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا صحابہ کے اندر مختلف انداز تھا. جس طرح حضرت علی کرم اللہ کے بارے میں نبی فرمایا کہ علم کا دروازہ ہے، کہا نا ان سے نکل علم میں جائیں گے. اسی طرح حضرت ابو صدیق کے بارے میں جو ایک قول دیا اللہ نے، وہ کیا دیا کہ جو کچھ میرے سینے میں تھا اس کے سینے میں ڈال دیا. کیا کہ ان عکاس ریفلیکٹڈ معاملہ ہے میرے اور صدیق کے دل میں، کھینچ لیتا ہے. کیوں کہ اس کے اندر اتنی جذب اور محبت ہے کہ جو تھا سینے میں نکال لیتا ہے. میرے کیا مقام دیکھیں اس کو انعکاسی فیض ریفلیکٹڈ، جیسے شعائیں ہوتی ہیں نا، یہ شعائیں آج کل تو ماشاءاللہ سائنس ترقی کر گئی ہے نا، کیا ایکس رے مکسرے سب شعاؤں سے چلتے ہیں نا معاملہ. تو یہ شعاع ہے، تو یہ سلسلہ ابوبکر صدیق کا ہے، تو وہی شعاع جو چلتی آ رہی ہے شیخ کے سینے میں آتی ہے، وہ فیض جس کو ہم کہتے ہیں، انعکاس، ریفلیکشن، انعکاس سلسلہ ہے. وہ فیض جو کیا ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ تجلیات ڈال دیتے ہیں، عکس کرتے ہیں. اب وہ کس چیز سے حاصل کرتا ہے مرید، کس چیز سے؟ الحمدللہ وہی انداز جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک سے لیا، پھر اسی طرح اس سے شیخ سے. ہر شیخ جو لیتا ہے اپنا مرید وہ کس سے لیتا ہے؟ شیخ سے. کس طرح لیتا ہے؟ انعکاسی لیتا ہے، زبان گم مات کچھ بھی نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کھینچتا ہے شیخ. عجیب سلسلہ ہے، دیکھیں آپ کوئی محنت نہیں اس میں. اور جب وہ مرید ہوتا ہے کھینچتا کیسے؟ حضرت ابوبکر نے کیسے کہا کہ جو کچھ میرے سینے میں ڈال دیا. کیوں؟ ظاہر تو آپ جانتے ہیں ساتھ کہ جو محبت ابوبکر صدیق کو نبی پاک سے تھی وہ سب جانتے ہیں. ابھی تو صفحہ اول میں ہے، جس کا قول ہی ہو کہ نگاہ میری اور چہرہ تیرا، لڑکی میری اور نگاہ تیرا، مال میرا اور خرچ تیرے پہ ہو. نبی نے کیا فرمایا کہ سب کے اے صدیق تیرے احسان ایسے ہیں کہ سب کے احسان میں دے کے جا رہا ہوں، لیکن تیرا احسان جو وہ آخرت میں ہوگا حساب اس کا. میں نہیں بتا ایسی ایسی جگہ ساتھ، ایسی جگہ ساتھ دیا ہے کہ جہاں اور اتنا ساتھ دیا تو جب گئے تو اپنے ساتھ ہی بلا لیا.
تو یہ جڑ جانا، یعنی جس قدر شیخ سے نسبت جڑتی جاتی ہے انسان کی محبت بڑھتی جاتی ہے، قوی ہوتی جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ جب کوئی اخلاص سے بندہ اللہ کی محبت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، آپ سن لیں، آپ یہ کیسے ہوگی شیخ سے محبت؟ شیخ میں اس کیسے محبت کروں، مجھے فیض پہنچے گا نہیں۔ اور میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، ابھی آئے میرے ذہن، ماشاء اللہ، نیا پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شیخ سے محبت کرنے کا تو بڑا آسان طریقہ ہے، اس کے بغیر ملتی نہیں محبت۔ کیسے؟ کہ جب آپ شیخ سے تعلق رکھیں، مطلب کنیکشن بیعت ہونے جائے، تو اس وقت کیوں جا رہے ہیں آپ شیخ کے پاس بیعت ہونے کی؟ شیخ کے لیے جا رہے ہیں آپ، رابطہ شیخ مضبوط کرنے جا رہے ہیں، انعقص کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو شیخ کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ وسیلہ ہم اللہ کی محبت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے حب کا حب حب کا، اپنی محبت دے، اس شخص کی محبت دے تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے تلاش کیا، مجھے یہ شخص جو ملا ہے وہ شخص ہے تجھ سے محبت کرتا ہے رب۔ اب یہاں شیخ کی محبت کیسے بڑھتی ہے؟ جتنی آپ اللہ تعالیٰ کی طلب لے کے جائیں گے شیخ کے پاس، جتنی محبت لینے جائیں گے وہ ساری آپ کو شیخ سے ملنا شروع ہو جائے گی، اتنی آپ کو شیخ سے محبت ہو جائے گی۔ جتنی شیخ سے آپ دور ہوں گے، چکر بازی کریں گے، اس سے نہیں کر رہے، آپ کو دل میں محبت ہی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ انڈائریکٹلی آپ حقیقت میں اللہ کو نہیں چاہنا چاہ رہے، اللہ کو پانا نہیں چاہ رہے۔ ورنہ ایسی جگہ عام حالت میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی چیز آپ نے لینی ہے اور آپ کو پتہ ہے اس جگہ سے اس چیز ملے گی، اس چیز کا حال کیا کریں گے؟ آپ بھاگیں گے۔ آپ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے یہاں کنواں ہے، اس کنویں سے نکلے گا تیل، اس زمین میں تیل ہے، کیا کرتے ہیں زمین کا حال؟ کھودنا شروع کرتے ہیں نا، اس کو کھود کھود کھود، برا حال، یہاں سے پانی تیل نکلنا ہے، بس یہیں سے نکلے گا، ایسے ہی کرتے نا۔ یہی تو معاملہ ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ وسیلہ ہے جس سے مجھے اللہ مل جائے گا، کون ما صادقین، جو خود اللہ نے کہا جس کے بارے میں، جب یہ وسیلہ صادق یہاں سے ملے گا، پھر کیا ضم ہونا شروع ہوتا ہے اپنے شیخ کے اندر۔ کس کو تلاش کرتا ہے؟ رب کو تلاش کرتا ہے۔ یہاں کہتا شرک کر رہا ہے، شرک نہیں کر رہا، اور شیخ کو پوچھ رہا ہے اصل میں کیا ہے، وہ محبت کس کی ہے؟ رب کی تجلی کو دیکھتا ہے شیخ کے، خدمت کر رہا ہے، مر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہ کس پر؟ سبحان اللہ، تجلیت ربانی ہے یہ حقیقت میں، جس کے لیے بن رہا ہے کہ مجھے مل جائے۔ تو اسی لیے وہ سارا کا سارا جو شیخ کی خدمت کرتا ہے، وہ ثواب کیا بنتا ہے؟ وہ ثواب اللہ کی محبت کا بنتا ہے، شیخ نہیں بنتا۔ بات سمجھ آ گئی آپ؟ تو کمی جو شیخ کے اندر محبت کی آپ کی، اس کی وجہ کیا ہے کہ کمی اللہ کے پانے کی کمی ہے، اس کو ٹوٹو۔ تو رابطہ شیخ مضبوط کرو، یعنی اللہ کی محبت کی طرف مضبوط کرو، تو شیخ سے محبت بڑھ جائے گی آپ۔ جتنے اللہ سے محبت اتنی تم دور ہوگے۔ اللہ کی محبت تو ایسی کہ جتنا ایسی محبت ہے کہ اس میں انسان اپنے جسم ختم کرا دیتا ہے، خوش ہوتا ہے نہیں؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہوا، ہے ہی کچھ نہیں جسم اللہ کے لیے، تو ہزاروں جسم انسان اٹھا دے اللہ کی محبت میں، کرتا ہی نہیں کرتا، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی محبت ہے۔ تو شیخ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے وہ آپ سبحان اللہ، ایک شیخ پہ مر جانا، یہ شیخ کی خدمت کرنا اللہ کی محبت پر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود منافق ہے، نفاق ہے، اس میں اللہ کو چاہتے ہی نہیں ہے، اللہ کا گزرنے اور بہت سی چیزوں کی خلافت مل جائے، یہ فلاں ہو جائے تو یہ ہو جائے تو فلاں ہو جائے، خلیفہ نے بنا، یہ نہیں بنا۔ آپ تک دیکھا ہے میرا کوئی خلیفہ؟ آپ نے کوئی نہیں خلیفہ کہہ دیتے ہیں لوگ، یہ ہمارا حضرت صاحب کے خلیفہ، میرا خلیفہ جو ہوگا اس کے پاس ریٹن اجازت ہوگی، ہمارے یہاں سسٹم ایسے دیا جاتا ہے، خلافت جب دی جاتی ہے ہمارے یہاں
وہ میرے پاس موجود ہے، جو حضرت فضل علی قریشی نے حضرت گرامی قدر کو اجازت نامہ دیا تھا، وہ انہوں نے احتراماً مجھے سپرد کر دیا اپنا، اتنا بڑا ہے، نیچے فضل کا سائن ہے، مجھے احتراماً آپ پیش کر دیا تھا، مجھے کیا تم دیکھو اس کو، جو ان کا تھا اجازت نامہ۔ اگر یہ کہہ دیا جائے، کوئی شیخ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ ذکر کرائیں، کوئی دور ہے کہیں جا رہا ہے یا پاکستان کے کہتا ہوں پہ بیٹھیں آپ 4 آدمی بعد بیٹھ کے ذکر کریں، اکٹھے ذکر کریں، یہ خلافت نہیں ہے، یہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض مرید جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کو شامل کرنے کے ہر لوگ ذکر کے اندر محور ہیں، اس قسم کی اجازتیں دے دی جاتی ہیں۔ لوگوں نے خانقاہیں بنانا شروع کر دی اس نام پہ، وہ کچھ کہہ رہا ہے جی میں فلاں ہوں تو یہاں بھی میں خلیفہ ہوں حضرت کے، شوق ہے نا چیزوں کا، ہم نے تو کبھی نہیں کہا میں حضرت کا خلیفہ ہوں، خادم حضرت کے حکم دیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، واللہ میں مسجد میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں، مجھے تو اپنی خلافت کا پتہ بھی نہیں چلا تھا، نہ مجھے کوئی احساس تھا، تو لوگوں کو دیکھا مختلف کھچ رہے ہیں ادھر ادھر، میں بڑا پریشان، یا یہ دوستی کیا ہو گئے، ناراض ہو گئے، سب ہو گئے، پھر کسی نے مجھے بتایا کہ آپ کو نہیں پتا میں کیا صاحب نے آپ کو خلافت دے دی ہے، مجھے کو دے دی ہے، کوئی چیز مقصد میرا تھا ہی نہیں، میں تو مقصد اللہ کو پانے گیا تھا، میں نہیں کیا خلافت کرنا تھا، میں تو کبھی نہ بناتا یہ خانقاہیں ہیں، یہ آپ میں کبھی جمع نہ کرتا، حقیقت بتا مجھے تو انٹرسٹ 1 منٹ کا بھی نہیں تھا، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، میں جیلوں میں جاتا، مصیبتوں میں آتا، پکڑے جاتا، لٹکا جاتا، پھانسی، مجھے کیا ضرورت ہے باتوں کی، نہیں، اس کا نام خلافت ہے، کسی ڈیوٹی کو پرفارم کرنا، گدی میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، ٹانگیں دبانے کا نام نہیں ہے، چیزیں وصول کرنے کا نام نہیں ہے، نام یہ ہے کہ وہ کام کر کے دکھاؤ جو تمہیں شیخ نے بتایا ہے، آپ ہی کے سامنے اسی ماشاءاللہ شہر کے اندر کتنی مجلسوں نکالا ہے ہمیں، کیوں اب آپ بھی جانتے ہیں سارے، یہاں ہمارے 2 ساتھی ہیں سارے بولٹن ساتھی، میں کیوں نکالا ہے، نہیں، پرفارم کر کے دکھایا اس کام کو، دنیا سے نہیں ڈرنا، نہیں سمجھے بات، خلافتوں والا چکر ہے نا، یہاں خلافت ہے ہی نہیں، میرا ہر مرید خلیفہ ہے جو صحیح کام کرتا ہے، جب میں دیکھوں گا کام کر سکتا ہوں، اٹھو جا افریقہ جا کے آپ جائے گا وہ، جیسے میرے شیخ نے مجھے کہا کوئی بھی نہیں جائے گا تو خلافت کسے دے دوں میں، یا کوئی جا کے دکھائے، میرے شیخ نے مجھے کہا گھر بار نوکری ماں باپ سب چھوڑ دے، کھاتا پیتا بہت جائیداد سب کچھ ماشاءاللہ، نوکر چکر سب کچھ، کہتے اٹھ جا، کہاں جا کام کر، آئے کیوں تھا میرے پاس، جی مجھے کچھ چن لیا آپ نے اس کا، میں تو خود فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، سلیکشن نہ گھر نہ بار نہ روٹی نہ کپڑا کچھ نہیں، اٹھ، اور جا بھی ایسے کہ کسی کو پتا ہے، اب جاؤں کیسے، گھر والے آنے دیتے ہیں ایسے آدمی کو، سب سے بڑا بیٹا تھا میں، ہوں تھا کیا ابھی تو زندہ ہوں، والد صاحب پتہ ہے آپ کو، وہ تھے بھی مجسٹریٹ قسم کے آدمی تھے، تو بڑے سخت آدمی تھے، ڈرتا بھی تھا والد صاحب سے، اب تو شیخ کا ہوگا، میں کہا بھی والد صاحب سے کیسے اجازت لیں، تو نہیں دیں گے اجازت، لیکن یہ نہیں کہا کبھی کہ واہ یہ بھی جا رہا ہے، میرا نوکری بھی جا رہی ہے، میری فلاں بھی جا رہی ہے، بھائی مجھے یہ نہیں کہ خلیفہ بن گیا، نہیں خلیفہ نہیں، میں تو اللہ کو تلاش کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ملے، یہاں ملے وہاں ملے، کہاں ملے، مجھے تو اللہ مل جائے بس، انسان کو زندگی کی کوئی مقصد مطابق زندگی گزارے، دکان کے لیے زندہ ہو، مکان کے لیے زندہ ہو، اللہ کی قسم یہ سب گزار کے ہم کچھ بھی نہیں، یہ چیزیں ایسی ایسی لگژری لائف میں نے گزاری آپ تصور نہیں کر سکتے،
میری ہالیڈیز کبھی سوئٹزرلینڈ میں ہوتی تھی، کبھی ویانا میں ہوتی تھی، کبھی میں ایک رات کینیڈا میں تھا اور دوسری رات میں یہاں تھا جرمنی میں تھا. خاندان کا کھاتا پیتا آدمی. اور پھر ایک حال ایسا آیا کہ فیکٹری کے اندر ہاتھ میرے جلے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، سبحان اللہ، فیکٹری کے اندر جھاڑو دے رہا ہوں رات کے اور ڈڈے کھا رہا ہوں اور تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں کاغذ کے اوپر. سبحان اللہ. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 سال یہ مجاہدہ میں نے کیا. میں کوئی تعریف نہیں آپ سے کر رہا، میں خلافت کی بات کر رہا ہوں. خلافت نہیں کیا ہوتا ہے نظرانے یہ بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ایک تجلی دل میں اتر جائے تو مزہ آ جاتا ہے. اللہ راضی ہو جائے. کہاں جانا؟ دیکھو جوان لڑکا گیا نا، ایسے جانا ہم نے سب نے. اس کی دنیا کا پتہ ہی نہیں، اس کی دنیا کیا ہے، باپ کون تھا، ماں کون تھا، کالج کون تھا، یونیورسٹی کون سی تھی، کچھ بھی نہیں پتا ہوگا اس کو. تو قبر کتنے بھاگ رہا ہوگا وہ. 3 زمانے اللہ نے، یہ دنیا ہے جس ہم دنیا میں بھاگتے ہیں. ماں کے پیٹ میں تو آپ کو پتا تھا آپ دنیا میں آئیں گے، کسے بھاگتے آپ نکلے یہاں سے. اسی طرف جب نکلتی ہے تو یہ وین بن جاتا ہے، پھر وہ عالم برزخ کھا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پلیٹ فارم ہے، وہ ریسٹ ہاؤس ہے. عالم برزخ کیا ہے؟ ریسٹ ہاؤس ہے. اس میں ٹھہرایا جائے گا ہمیں. کس حیت میں ہوگا وہ ڈفرنٹ چیز ہو جائے گی ہماری، ہے ہم ہی اس میں ٹھہرا دیا جائے گا. اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اس میں 2 کیفیات ہوں گی کہ اگر ہم اگلے آنے والا رزلٹ ہمارا صحیح ہے اور ہم اچھے کام لے کر آئے ہوئے ہیں سب کچھ، تو پھر اس ہاسٹل کے اندر ہم ٹھہرایا جائے گا تو ہمیں ٹریٹ کیا جائے گا. پھر جیسے آپ فرسٹ کلاس میں، بزنس کلاس میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو آپ دیکھیں گے نا، آپ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جس میں ریسٹ کرتے ہیں آدمی، تو اس کا مزہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. بزنس کلاس میں جائیں گے تو اس کی جگہ تو ڈفرینٹ ہوگی نا، اکانومی کا ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو مٹی میں ملے ہوں گے، جو ماشاءاللہ اپنی زندگی کو ختم کیا ہوگا، یہی دست ہوں گے، اللہ کی خاطر انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہوں گی، ان کے لیے وہ ریسٹ ہاؤس ہوگا ان کے لیے. اب اسٹل ریسٹ ہاؤس ہے، حقیقت میں نہیں پہنچے ہیں. کھانے آ رہے ہوں گے، سب کچھ آ رہا ہوگا. اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. وہ قبر نہیں ہوتی ہے، قبر شبر کا ہے. وہ رواسمات آ رہے ہوتے ہیں. جو آدمی دین نمازوں کو چھوڑ کے بکواس کر کے اور دنیا کمانے کے بعد نکلا ہوا، تو مرنے کے بعد اس کو کیا، اس کا جو ریسٹ ہاؤس ہوگا بہت گندا ہوگا. جیسے آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں پاکستان میں، جب اترتے ہیں تو ہوتے ہیں نا جس میں وہ ریسٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس کا ہوتا ہے، سیکنڈ کلاس کا ہوتا ہے، اس میں بیڈ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ایسے انڈیا میں ایسے وہ سیکنڈ ہماری پوزیشن لی عالم برزخ کی، اس میں پھر ٹکائیں گے اللہ تعالیٰ سے. کب تک؟ کہ جب تک آخرت کا بگل نہیں بنے گا. وہ انتظار کر رہے ہوں گے ہم لوگ. بھائی بڑے بڑے، میں حضرت فرماتے تھے کہ بڑے بڑے مراحل آنے ہیں آپ کو فاروقی صاحب، تیاری کریں. خلافتوں کے چکر میں خانقاہ بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ فلاں. حضرت کہتے ہیں مجھے خلافت کوئی خلیفہ نہ پاکستان میں کہیں نہیں میرا کوئی خلیفہ. ہاں کہتے ہیں کسی کو جاؤ تم تھوڑا ذکر کرو، جو خلیفہ اس کے دکھاؤ، ریٹرن دکھاؤ، حضرت سائن دکھاؤ کہتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کل میں ہو سکتا ہے میں آج آخری دن آپ سے بات کر رہا ہوں تو کل ایک طوفان مچ جائے، ہم بھی خلیفہ ہوتے ہیں، ہم بھی خلیفہ ہوتے ہیں، ہم بھی خلیفہ. نہیں، ہر بندہ میرا خلیفہ ہے جو کام کرنے والا ہے. ابھی ہاتھ کھڑا کرے، کھڑے ہاتھ کھڑا، میں یہ کام کروں گا. ابھی خلافت دیتا ہوں اور ابھی بھیج دیتا ہوں سامان چکر چاہے جس طرح میں آیا تھا. جنت کھوائے نا. پھر نہیں یہ کام کرتے ہیں، بیوی فلاں کرتی ہے، بابا یہ کرتے ہیں، ماں یہ کرتے ہیں، یہ کیسے ہوگا جی، فیملی بڑا مشکل ہے، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں کیا تھا؟ باپ کو ڈاج دے کے نکلا ہے، پہلا بیٹا، پورے خاندان فرسٹ بوائے. چھوڑو، جگری لے کے گئے تھے یہاں سے. زندگی کیوں ہے؟ زندگی جو ہے اس دنیا کے لیے نہ رکھو دوستو، زندگی کو آخرت کے لیے رکھو. جہاں جانا ہے، جہاں پہنچنا ہے.
کون لے کے گیا آج تک مجھے بتائیں؟ کوئی پھر ہاؤس لے کے گیا ہے، کچھ گیا؟ وہ ایک تھا یہاں جب میں جاتا تھا تو پھر ہاؤس وغیرہ میں بزنس کرتا تھا، بڑے بڑے مٹی بنے ہوئے قبروں میں جا رہے ہیں مٹی بن کر. وہ کدھر؟ وہ جی مر گیا. وہ کدھر؟ اتنے بڑی بڑی 10 اس کی بلڈنگ تھی ان کی، اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے، میں نام نہیں لوں گا تو پتہ لگ جاتا ہے. لوگ آج خاک بن گئے وہ لوگ. وہی مر گیا، وہی مر گیا. میں کہتے جو مرا ہے میں کہتے جی بڑی شوگر وہ کہتے وہ بھی مر گیا جی. وہ بلڈنگ وہیں پر موجود ہے ابھی تک. کوئی ساتھ لے گیا ہے کوئی چیز؟ باقی باللہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ توبہ کر اور توبہ سے نہ گھبرا. گناہ ہوں گے پھر توبہ کر، پھر اللہ سے معاف کر دے، پھر معاف کر دے. لیکن تو اتنا تیار ہوگا کہ جب تو عالم برزخ میں تیرا رسٹ ہاؤس جو ہوگا تو مزے کرے گا بیٹھ کے. قبر نہیں ہوگی تجھے، ناراض ہوگا تجھے وہاں رسٹ ہاؤس میں بھیج رہے ہیں عالم برزخ کے اندر. وہاں تجھے اربائیں ملنے آئیں گے، تیرے گھر والے آئیں گے، سب ملنے آئے کریں گے بقیر چائے پینے کے لیے. وہی لوگ جو تیرے اسٹینڈرڈ کے ہوں گے. وہاں یہ بھی پوچھا جائے گا بھائی فلاں آدمی تو اس کا کیا حال ہے؟ وہ تو مر گیا. سب مر گیا تو اس سے تو ملاقات نہیں ہوئی. کہتی وہ لیفٹ پہ چلا گیا ہوگا، پھر دوسرے اس میں ہوگا گیسٹ ہاؤس میں جانے ہے پھر وہ پہنچا. کیا حال ہوگا پھر؟ اس سٹائل آف لائف کو بھلا دیں. یہ کوئی لائف نہیں ہے ہماری، کوئی سٹائل نہیں ہے. مکان بیٹھے یہ میری چاچی ہے، میرے ماما ہے، فلاں. یہ ایک عارضی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. اصل رشتے، اصل تعلق تو ادھر ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے. اس کے لیے باقی باللہ فرماتے کہ یہ تیاری اس کی توبہ کرو، کثرت ذکر کرو، جس کا حکم آیا اللہ کی طرف سے. اور رابطہ شیخ رکھو. رابطہ شیخ تو معنی نکل آتے ہیں. اللہ کی محبت کی طرف اتنی زیادہ رکھو کہ جس کا انتہا نہ ہو. بذریعہ شیخ اس کو تلاش کرو. یہ وسیلہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. سمجھ آ رہی بات میں؟ یہ ہے رابطہ شیخ. یہ نہیں رابطہ شیخ بھی آدمی کو پوچھ رہے ہیں آپ ٹانگیں دبا رہے ہیں اس کی. نہیں نہیں نہیں. اچھا ایک اور چیز اس میں نیچرل محبت، جس اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس بندے سے، اس شیخ سے آپ کو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ پھر کیا لا یون حدہم حقا کہ بھائی ہر یعنی ایمان ہر چیز سے کہنا کہ نبی بھائی اتنی محبت کرو کہ کوئی چیز بھی تمہیں اچھی نہ لگے، نہ باپ نہ دادا کچھ بھی نہ ہو. تو خود اتنا نیچے پڑ جاتا ہے شیخ کہ پھر سب کو دنیا کو ڈاش دے کے اپنے شیخ کے حکم پہ نکل آتا ہے. اب کتنی دور مجھے بھیج دیا بتائیں. یہ حکم ہے شیخ کا. دیکھتا ہے شیخ تیار کر دیا میں نے آدمی، اٹھو چلاؤ عثمان نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ دین پھیلاؤ. دین پھیلانے کے تو صاحب کی زندگی صاحب ہوگی. اب اتنا گالی پڑیں گے. کسی کو پتا تھا کہ میرے ساتھ اس کا کچھ کو ہوگا؟ پتہ ہے کچھ سوچ سکتا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا یہ ہوگا؟ پتا تھا میں مسجد سے نکال دیں گے. یہ ذکر کراتا ہے، یہ سنت کی باتیں کرتے ہیں، نکال دو اس کو. امامے پہناتے یہی کمال ہے کہ ہاں دیکھیں نہیں اس سے بڑی زبردست پوری یاد نہیں آ رہی مجھے. خوشی میں کل ہی یاد کر رات کو پرسوں میں پڑھی ہے، بڑی زبردست حوالہ دیتا اس کا. مفہوم اس کا کچھ ایسا تھا. اصل زمانہ تو یہ خطرناک سب سے بڑا زمانہ جو ہوگا یہ زمانہ یہ ہوگا کہ انسان جب برائی اور اچھائی میں تمیز اس کی عجیب ہو جائے گی. برائی کو اچھا سمجھے گا، اچھائی کو برائی سمجھے گا، اور برائی کو پھیلائے گا اور اچھائی کو ختم کرے گا. ایسا ہے جی. اب
تو یہ سطحی چیز نہیں ہے. تصوف جو ہے اس بہت ڈیپ چیز ہے جو آخرت تک انسان کو لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. رنگ چڑھتا ہے اس سے. تین چیزیں کریں آدمی اس میں. پھر زندہ رہے تو دین کے لیے پھر ماشاءاللہ پھر نکلے. دنیا بہت وسیع ہے, نکل جاؤ پھر سامان جہاں شیخ بھیجا چلا جاؤ. پیچھے مڑ کے یہ نہیں یہ ہو گیا ختم. پیچھے میں کبھی شیخ سے نہیں پوچھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا ہو رہا ہے, کس طرح میرے ساتھ. فرسٹ ہے یہاں پر مینچسٹر میں جو ہوا معاملات جو ہر جگہ, یعنی یہ حقیقت میں یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے. یہ گدی نشینی آپ دیکھتے ہیں لوگ جو پیر صاحب ہیں, ان کی طرف نہ دیکھیں. خلافت یہ نہیں ہے, خلافت یہ ہے. اس چند دنوں کو دیکھنا ہے مجھے اطمینان کرتے ہوئے, دیکھنا ہے پھر جھجکا پڑنا ہے مجھے, پھر نکلنا ہے یہاں سے. پھر زندگی کے صفات ہے اللہ کے دین کو پھیلاؤ. میرے حضرت کا حکم تھا. حکم تھا دین کی خدمت کرو, دین کی اشاعت کرو, دین کی تبلیغ کرو. نبیوں کا طریقہ یہ ہے, یہ حکم تھا مجھے. کلمے کو بلند کرو, اللہ کے نام کو بلند کرو, نبی کی سنتوں کو بلند کرو. عملاً, تقریر نہیں, عملاً. کیسے؟ زبان سے نہیں, ناٹ کے نہیں, دلوں میں اتار دو ان کو اللہ کے ذکر سے. مطلب جو لوگ ہوں گے جن کے دل میں جذب ہوگا وہ کھینچ لیں گے ان باتوں کو اور عمل کرنے پہ لگ جائیں گے وہ لوگ. لیکن نفاق اور منافق والے لوگ وہ نہیں چل سکیں گے. دونوں قرآن بتاتا ہے. ہمیں آیتیں پڑھوں تو بہت نئی بات ہو جائے گی. ہر نبی کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں. دو فرقے پیدا ہوئے ہمیشہ. جب نبی پیغام لے کر آئے دو فرقے ہوئے, ایک منافق نفاق کرنے والے, ان کے اندر ہی نہیں جاتا تھا. ایک وہ جو جذب رکھنے والے تھے وہ کھینچ لیتے تھے. وہ تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے, وہ تعداد میں زیادہ ہوتے تھے. پچھلے زمانے کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. نہیں جاتے, قبول نہیں کرتے تھے. سمن بکم فہمی کہا نا قرآن نے, کہا کہ کچھ عمل نہیں کھلتے تھے, ان کی باتیں سمجھتے تھے کہ جی سنت کیا چیز ہے, سنت سے کیا ہوتا ہے, جمعہ میں کیا ہوتا ہے, یہ کپڑے پہن لیں گے اس دنیا میں, فلان کیا کر لیں گے, امام سے کیا بنتا ہے, جی کچھ نہیں بنتا. ان کے لیے بنتا ہے, ان سے پوچھوں کیا بنتا ہے. الحمدللہ دے نو اباؤٹ اٹ. باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ تو یہ تصوف ہے. تصوف جان ہے. آخری تیاری کی, قبر کی تیاری کی, عالم برزخ. پھر آدمی بخشے, پھر فائنل جب کال آئے گی نا, بہت سارا کال ہوگی, پھر اس میں بڑے وی آئی پی لوگ نکلیں گے. نہیں اس جگہ سے بھی جس اللہ نے وی آئی پی اسٹال دیا ہے نا آپ لوگوں کو, اگر برزخ کے اندر وہاں بھی دھوم سے نکلیں گے. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے دنیا کے اندر, وہ 14 کی رات چمکتے ہوئے چہرے بن کے نکلیں گے. پھر حشر میں ان کا بہت احساس دیا جائے گا. یہی لوگ جو بیٹھ کے مسجد میں میرا ذکر کرتے تھے کثرت کے ساتھ, ان کو ممبروں پہ اسٹیج پہ بٹھا دیا جائے گا دنیا کو دکھانے کے لیے. ہے یا نہیں حدیث؟ کیوں بٹھایا وہاں اللہ تعالیٰ نے, کہ یہ دنیا دیکھے اور پچھتائے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات. اہل عقل لوگ دکھا دو تمہیں کون تھے جو اہل عقل تھے. پھٹے پرانے کپڑے لوگ جن کو تم جوہلا کہتے تھے, جاہل کہتے تھے, دقیانوسی کہتے تھے, فضول لوگ کہتے تھے, زمانے سے پیچھے کہتے تھے, جن تم اپنی جگہوں پہ جگہ نہیں دیتے تھے, کبھی انوائٹ نہیں کرتے تھے اپنی میٹنگ میں, اپنے دعوتوں کے اندر. وہ جی بلا لیں گے, وہ ہوتا ہے فقیر آدمی, جی فقیر آدمی ہے, گھر والوں کو بھی سب کو فقیر, کوئی ضرورت کچھ نہیں اس کی. اس کو اپنے مقام دکھایا جائے گا. الحمدللہ یہ ہیں وہ لوگ. حدیثیں ہیں بھائی یہ ساری, میں تو نہیں اپنے ساتھ نکال ساری حدیثیں.
کیوں دکھائے گا اللہ یہ لوگوں؟ کہتے یہی تو وہ لوگ ہیں، اس ذریعے سے انہوں نے جو میں نے طریقہ بتایا اس ذریعے سے انہوں نے جو پایا ہے، توبہ اور ذکر کے ذریعے سے میرے پاس آئے ہیں آج کے دن۔ خلافتوں کے لیے نہیں لڑائی اس چیز۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہمت کریں، میں بھی کروں، میں تو بہت سست آدمی ہوں، آپ بھی کریں اور زندگی کو جو مقصد بنائیں۔ دیکھنے بچہ چلا گیا، ہم تو بوڑھے ہو گئے سارے، ہم چلے جائیں، اپنی زندگی کو سنت پہ ڈالیں، چہرہ صورت اپنے اولادوں کو سنت پہ لگائیں، ذکر پہ لگائیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بٹھائیں، سامنے صبح شام ذکر میں بٹھائیں۔ ایک سنیں ذکر میں فائدہ، اس سے بڑا کون انسان ہوتا؟ رشید امین گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں نے اپنے حضرت سے سنا۔ فرمایا جس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرو، وہ کہتے ہیں، ان کا تجربہ ہے نا یہ، کہتے ہیں جس حالت کے اندر ہی تم اللہ کا ذکر کرو، تنگ دل سے، چھوٹے دل سے، یا جس حالت میں تم بیٹھے ہو، دل بھی نہیں کر رہا، پتہ بھی چل رہا، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر اثر کرتا ہے، تمہیں انسان بنا دے گا، خالی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا ذکر خالی نہیں چھوڑے، اللہ نے پیدا ہی ذکر کو اس لیے کیا ہے کہ رب سے ملا دے، فذکرونی اذکرکم، بس جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو ضرور یاد کروں گا۔ تو جس کو اللہ یاد کرے، مجھے بتائیں اس کا کیسے وہ ناکام جا سکتا ہے اس دنیا سے۔ آج کے اس دور میں نقش بندی کا کمال تو یہ ہے، کچھ نہ کریں آپ، ذکر کو پکڑ لیں، ذکر والے شیخ کو پکڑ لیں اور ذکر کو پڑھ لیں، دیٹس آل۔ کیری آن یور لائف، انجوائے یور لائف، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ ذکر آپ کو خالی چھوڑ، بس ہاں جب ذکر سے سستی آنا شروع ہو جائے، دیٹس ویری ڈینجرس، وہ پھر خطرناک معاملہ ہے آج کے زمانے میں، بڑا زبردست۔ نہیں جی وہ یہ بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، نہیں ذکر تو ٹائم نہیں ملتا، بس سمجھ جو گیا جوان، جو سب کچھ کر رہا ہے یہ نکلتا جائے گا آہستہ آہستہ۔ نہیں جی یہ بھی نہیں ہو رہا، فلاں بڑے کوشش کرتا ہوں، ذمہ داری کرتا ہوں، لیکن ذکر پہ ضرور جاتا ہوں، تب بن گیا تیرا کام، تو تر گیا پتر۔ اللہ نے یہ کہا ہے، یہ اہل نام اس کو ذکرنا کثیرہ سبحوا بکرۃ وصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ یخرجون من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیم۔ کتنی زبردست بات کہی بتایا۔ ذکر تو کر مومن، دیکھ تو صحیح، ذکر تو کر کے تو دیکھ۔ اللہ کہتا ہے قدم تو اٹھا ذکر کی طرف، تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے، جیسے تو ذکر والذی یصلی علیکم، سبحان اللہ، جیسے تو ذکر کرنا شروع کرے گا، ذکر تو بڑھے گا، ہر جماعت میں جہاں بیٹھ تو ذکر کرے گا، میری رحمتیں میں بھی بھیجوں گا، فرشتے بھی بھیجیں گے، جیسے آپ اس کو رحمتیں پڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اٹھ تو صحیح، یہاں تو بیٹھ تو صحیح جماعت میں، صبح بھی جا تب بھی یہ ہوگا، شام کو جا جب بھی جائے گا، یا ظہر پہ بیٹھے گا تب بھی، عصر پہ بیٹھے گا تب بھی، 3 2 1 ہوگا تب بھی یہ کیا دوں گا تجھے رحمتیں، میں بھی، میرا فرشتہ بھی تجھے دوں گا۔ بیٹھے ذکر والے کے ساتھ، یہ نہ کہنا پورے جماعت نہیں ہے فلاں، نہیں، شیخر کرنے والا تیرے شیخ بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھ جائے، بے شک تو اکیلا ہے۔ وَاللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی باتیں ہیں بابا۔ میری رحمت بھی آنے شروع ہو جائے گی، میرے فرشتوں کی رحمت بھی آ جائے گی، یخرج من الظلمات نور، اور تیرے اندر جو گند ہوگا نا، جو کر کے آئے گا تو باہر سے، لڑکی کو دیکھ کے فلاں کرتے، یہ کر کے جتنا گند ہوگا میرا وعدہ ہے نور میں بدل دوں گا اس کو۔ کیوں؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کیا پہلی بات کی کہ میں مومن سے محبت کرتا ہوں، میں کیسے ان کو جہنم بھیج دیں، اس لیے میں نے چیز بنائی اس کے لیے، یہ ایک وسیلہ بنا دے، ایک راستہ بنا دیا، تاکہ میں اپنے مومنین کو، جنہوں نے مجھے میرا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے جو تسلیم کیا ہے، مجھے لا الہ کیا، جن کے دلوں کے اندر ایمان چلا گیا، میں کیسے کہوں کہ ان کو میں جہنم میں بھیج دوں؟ یہ پورا سسٹم میں نے بنا دیا کہ ان کو جہنم میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ کہنا بالکل ایسے ہی بات نہیں، یہ ہم نے نہیں کرنا۔
کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ ٹھیک ہے زمانہ آ گیا ہے، ہر طرف فساد فتنہ سب کچھ، پرواہ نہ کرو تو صبح شام جا بیٹھ، جس وقت تو نظر آ جائے شیخ بیٹھا ہوا پیچھے بیٹھ، اس کے لیے سب کچھ ہوتا رہے گا تیرے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو میں نے بھیجا، کہاں سے اٹھا کے میں شیخ بھیجتا ہوں، دیکھو کہاں سے اٹھا کے بھیجا ہے بولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنی دور سے آئے تمہارے پاس آدمی، میں نے بھیجے، اللہ بھیجتا نا۔ کہتے یہ بندر کیسے آ سکتا تھا وہاں سے اٹھ کے؟ یہ تو مست تھا دنیا کے اندر، کھائی کماویں، 3 ڈگری 4 لی ہوئی تھی، MS 50 کیا کچھ کیا اس نے۔ کہتے اس کی کیا ضرورت تھی آتا؟ اس کے باپ نہیں آنے دیتا، اس کو فلاں نہیں آنے دیتا، یہ کیسا تھا؟ کہتا ہمارا کب تک اٹھانا ہوا نکالا وہاں سے، جیلوں میں پھینکا، مصیبتیں ڈالی، اس کو فکر فاقہ اس کو دیا، بھوک اور ننگ میں ڈال دیا ہم نے اس کو، کر ہمارا کام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی مرضی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے چاہے جس انتظام لے، اچھا سے کام لے۔ سبحان اللہ۔ اعتراض کیا نا لوگوں نے، کہا صاحب آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، فاروق صاحب سے۔ شیخوں کے ہاں یہ بھی تو ہے، اس مرید سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وہاں پرانے بیٹھے 70 سال کے حضرت کے پلیٹفارم میں بڑے بڑے لوگ، یہ آپ فاروق صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر بھی اتنی نہیں ہے، 35 سال کی عمر ان کی آپ نے۔ ایسا مشکل ہے یعنی بابو جنہیں نفس ہی ختم تھی گیا تو میں کیا کروں؟ سبحان اللہ، کہ جس کا ڈنگ ہی نکل گیا تو میں اب کیا کروں؟ اس کا نفس ہے ہی نہیں اس کے اندر، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، میں اب اس کے لیے کیا کروں؟ کیسی دعائیں حضرت نے دی الحمدللہ مجھے، کامیاب بامراد، جی حضرت کے لفظ تھے، اللہ تجھے کامیاب کرے، بامراد کرے، تیری نجات کرے۔ ایک ہی سانس میں اتنی ساری دعائیں دے دیں۔ حضرت کے زبان سے تو ایک دعا نکلی کام بن جاتا تھا آدمی کا، وہ تحریر ہے میری۔ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کریں گے تو پھر میں بھی کچھ کروں گا نا، میں بھی تو نکم باہر نکلیں کہ اٹھو ٹور شو کرو، نکلو ذرا، آتے ہی کوئی نہیں گئے تو اس سے لوگ کم آئے تھے، گھروں کیا انڈے دیے بیٹھے تم لوگ، اتنے سے اس خان کا بھی ذکر کے لیے نہیں آ سکتے تم، جب کہ وہاں کھانے بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے آپ کے لیے، مرغی بنائی جاتی ہے، تب بھی آپ لوگ وہاں اتنا سفر نہیں کر سکتے اللہ کے ذکر کے وہاں پہنچ جائیں آپ۔ سبحان اللہ، نہیں جی گھر کے پاس ہو، وہاں بیٹھ کے پھر وہاں بیٹھ کے آپ کریں گے ذکر آرام سے۔ اب تھوڑا یہ کہہ دیجیے چلیں آج وہاں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ میری طبیعت آپ دیکھ لیں، آنے کے بعد میں بے انتہا تھک جاتا ہوں، تو نہیں بس جوش نہیں، چلو بھائی نکلو باہر نکلو، آپ لوگ نہیں، کوئی بھی ہلتا نہیں ہے، نکلا کریں گے، کچھ نہیں، کوئی شوق نہیں بھی اللہ کے دین کے لیے نکلے، اللہ کے دین کے لیے باہر نکلے، نیت ایک ہی ہونی چاہیے، کچھ نہیں، بس اللہ کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کی محبت کو تلاش کر رہے ہیں، کام سے اللہ کی محبت سے خانہ کعبہ میں نہیں ملتی، اللہ نے بڑی بڑی جگہوں پہ رکھی ہیں اپنی محبت ہے دوست۔ شیخ تھے بیٹھے تھے کراچی میں تھے، بہت بڑے شیخ تھے، مریدین ان کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم جوان لڑکا آیا، عمر وہ اس کے میں خیال 25 سال قریب ہو گئی، خوبصورت ہے، ایک دم کھڑے ہو گئے، بہت بڑے شیخ تھے، وہ سارے مرید کھڑے ہو گئے، ادب ہے نا جب شیخ کھڑے تو سارے مرید کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ آداب ہے خانقاہوں کی، یہاں تو کوئی بدعت ہوگی، شرک کی بات نہیں، مسجدوں کی بات نہیں کر رہا، خانقاہی آداب بتا رہا ہوں آپ، جیسے شیخ ہلتا ہے ساتھ میں مرید ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، ادب ہے یہ۔ حضرت اٹھتے تھے اپنے کیا نام ہے کہتا مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے شیخ گزرے ہیں، ان کے
ان کے خلیفہ تھے، مرید تھے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جنہوں نے اپنے شیخ کے نام پہ تفسیر مزری لکھی ہے، زبردست تفسیر کی کتاب ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں اب تک، اپنے شیخ کے نام پہ لکھی ہے نا. دیکھیں شیخ سے محبت تو جب وہ مرید آتا تھا تو حضرت مزری سے کھڑے ہو جاتے تھے. تو ایک دن کہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ میرے لیے کھڑتے ہیں؟ کہ تیرے لیے نہیں کھڑتا، تیرے ساتھ فرشتے اتنے آتے ہیں کہ مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ ہے لوگ آنکھ پارے تیرے دیوبند کا تماشا دیکھ. تو وہ جو ہے کھڑے ہو کے سر کے اور اس سے کہا کہ میں تمہیں اپنے نش پہ جگہ دیتا لیکن تمہاری عمر کم ہے، تم معذور ہوں، لیکن تم تھے اس قابل کہ میں چھوڑ کے تم اپنی نش پہ بٹھاتا ہوں. مسافہ کیا، وہ آگے ہو گئے، کان پہ تھوڑی دیر باتیں ہوتی رہیں، 10-15 آدھا گھنٹہ کے قریب، کان کے قریب. یہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کراچی کی بات، کان پہ باتیں ہوتی رہیں، بات ختم ہو گئی، اس کے اٹھ کے پاس چلے گئے. وہ مرید پیچھے بھاگ، جیسے آپ بتائیں کہ دیکھیں کون ہے یار اتنا خوبصورت آدمی ایک دم آیا چلا گیا، تلاش کیا نشتہ، پتہ نہیں چلا اس کو کدھر گیا. واپس آئے، شیخ سے کس سے پوچھنے سے یہ ہے کیا چیز، ٹانگیں شانگیں دبائی، حضرت تھے کون؟ کہتے کوئی نہیں ہے. نہیں حضرت بتا دیں، حضرت بتا دیں. کہتے کیا کریں گے آپ پوچھ کر؟ کہتے ہیں بتائیں. کہتے یہ ابدال تھے، کسی مشورے کے لیے آئے تھے میرے پاس. بڑی اچھی بات کی کہ میرے پاس جو بھی آئے کہ روکا مت کرو ان کو، جیسے ہمارے روک لیتے ہیں لوگ، یہ آئے جی آپ کو ملنا. میں نے اس لیے کہا ہر آدمی کو ملنے کے لیے آنے دیں میرے پاس، نہیں ڈنڈی مارنی چاہیے، روکنا چاہیے کسی کو. کوئی پتہ کون ہے، کس طرح ہے، کیا کر رہا ہے. یہ دنیا تصوف کی بڑی عجیب دنیا ہے دوستو، میں آپ کو بتا رہا ہوں. عجیب قوم پھرتی ہے صبح سے شام تک، ہے عجیب عجیب لوگ پھرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کا کیا رتبہ ہے، اس کا کیا رتبہ ہے. اور خاص طور پہ خانقاہی ماحول کے اندر جب شیخ ہو تو وہاں تو عجیب معاملات ہوتے ہیں، ہر وقت قسم کے ڈرامے چلتے رہتے ہیں. صحیح چیز پہ نہ دیں، کوئی آ رہے آنے دیں، روکیں نہ، کہیں سے ہے، کدھر سے ہے، ملنے ہے، چپے ہے، میرے پاس آنے میں جاؤں وہ جانا. تو دوستو زندگی منائیں. آج وہ بچہ انتقال کر گیا بیچارہ، اس کا بڑا افسوس ہے. ایسے ہے ہمارے گھروں میں بچے بیٹھے ہیں، بچی بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، ہم خود ہیں. یہ سب مسافر خانہ ہے دوست، کوئی ٹھیکہ نہیں ہے. بس فکر اس چیز کی کرو کہ ہر آدمی نماز پڑھے گھر کے اندر، ہر نماز جو ذکر کرنے والی فیملی ہے اس کا ہر بچہ ذکر پہ آئے، اس کی فکر کو. پھر گارنٹی آ رہی ہے پیچھے سے کہ ذکر تو کرتا رہے، بچائے میں، اللہ تعالیٰ کا بچاتا میں تجھے ادھر. کھانے کمانے سے نہیں رکھتا تعالیٰ، یہ سستی مت کر، یہ بہت مہنگی پڑے گی پیچھے. انشاءاللہ آج جمعے کی رات کو ماشاءاللہ ذکر ہے، بے انتہا مبارک ذکر ہے، بے انتہا فضائل نے آج کے ذکر کے آدمی سوچ نہیں سکتا. ویسے میں کوئی لاکھ شکر کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں کیسے منتخب کر لیا. جب کتاب کھلے گی تو پتہ چلے یہ شب جمعہ میں جو ہم نے ذکر کیا تھا اس کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ، وہی اس کا ثواب ہے. کیسے لوگ جاؤ بچوں کو لے آ جاتے ہیں، بہت اچھا کام ہے الحمد. یہی ایک سب سے بہترین کوشش ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بٹھاؤ اپنے بچوں کو، صحیح وہی ہوں گے. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، طریقہ واحد ایک ہے اصلاح کا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا بچہ، ایک طریقہ ہے بس، یاد رکھیں اللہ والی کی صحبت، ذکر اللہ، پھر سارا علم کام آتا ہے. اس پہ قرآن بھی کام آئے گا، دارالعلوم بھی کام آئیں گے، سب کام آتے ہیں. پھر اس پہ رنگ تیار ہوں، یہ رنگ ہے سارے، یہ باقی رنگ ہے، چڑھا لو تو نہیں، اصل یہ ہے بنیاد. پھر جو رنگ چڑھانا چاہتے چڑھا لو، جو نہیں چڑھاتا نہ چڑھائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیاد پکی کر لو بس، ذکر کے ساتھ اور صحبت شیخ کے ساتھ جڑ جاؤ، بس ختم. وعدہ اللہ تعالیٰ کا کہ میں ذکر کرنے والوں کو خالی نہیں چھوڑوں گا. کتنا بڑا وعدہ کیا ہے. رحمتیں بھیجتا ہوں، پشتی رحمت بھیجتا ہوں، تمہاری حفاظت کرتا ہوں، تمہارے گناہوں سے نکالتا ہوں.
کوئی خاص وجہ نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور کچھ نہیں، میرے رسول کا کلمہ پڑھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجلنا ختمنا عمدنا كل صادق. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا الإيمان وأشرنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الأمراض اشف مرضنا. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ جس کا آج انتقال ہوا ہے بچے کا میرے مولا تو فضل فرما، اپنا کرم فرما. یا اللہ اس کی مغفرت فرما، صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان ماں باپ کو صبر عطا فرما. یا اللہ ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرما. یا اللہ ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرما. یا اللہ اس غم پن کو اجر نصیب فرما. اے میرے مولا تو اپنا فضل کرم فرما. یا اللہ ہم سب کے مرحوم کو بھی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے مرحوم کو بھی مغفرت فرما. یا اللہ تو اپنا فضل کرم سے اللہ تو اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.